اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَأَ عَنِ الْجَزَاءِ يَمَدُهَا وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنثور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بضعة رسول الله وزوجة أمير المؤمنين ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والراضية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الله اما بعد فقد قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات پڑھے محمد روزے شہادت مادر حسنین بنت رسول الثقلین زوجہ امیر المومنین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سلسلہ سہ روزہ کی آج آخری تقریر آپ حضرات لسان وحی اور عظمت سیدہ کے عنوان سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل گفتگو ہماری اس مرحلے پہ آ کے رکی تھی کہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ امر بہت ضروری تھا کہ پروردگار اپنی جس حجت کو بھیجے وہ حجت وحی کی متحمل ہو اور اس کی زبان اس کی لسان مقدس اتنی معتبر ہو کہ وہ قول الہی کا بار اٹھا سکے۔ قرآن کی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ آیت کے ترجمے میں حصر ہے، اور حصر کا مطلب کہ یہ نبی کلام کرتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حصر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا قضیہ ہو
کہ نبی کے پاس کوئی ایسا امر آ جائے یا معاملہ آ جائے جس کے متعلق وحی نہ ہوئی ہو یا مرضی الہی نہ ہو تو نبی وہاں پر خاموش رہے گا. جیسا کہ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ مسلسل لوگ آ کر پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بعد کون ہوگا جو آپ کے امر کا ہمارے درمیان قائم کرنے والا ہوگا. تو جب تک وحی الہی نہ آ گئی نبی نے کلام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان مصطفیٰ پر جو مہر لگی ہے اس کا تعلق صرف قرآن کی آیتوں کے نزول سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ بھی اگر نبی کوئی کلام کرے گا تو اس کے اوپر مہر لگی ہے مرضی الہی کی. کلام الہی یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی اگر نبی کوئی کلام کر رہے ہیں، نبی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ مہر ہے مہر وحی، مرضی الہی کی مہر ہے. اور کل میں نے جملہ کہا تھا جس کو آج تفصیل سے بیان کروں گا اور موضوع کو سمیٹوں گا کہ ذات سے دو چیزیں ہیں جو منسوب ہوتی ہیں، یا تو قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. اور بعض مرتبہ کہ جو کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، یعنی قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے. قول کچھ ہوتا ہے اور فعل کچھ ہوتا ہے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ زبان لسان وحی ہے اور عمل مرضی الہی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب، یہ جو پتھر آپ نے پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ اللہ نے پھینکے. ہاتھ مصطفیٰ کے، اندازہ مصطفیٰ کا، پھینکنا مصطفیٰ کا، لیکن خدا نے اس فعل کو اپنے آپ سے منسوب کیا تاکہ دنیا والوں کو دکھائے کہ اگر یہ نبی کبھی کچھ کہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہماری مرضی سے کہے گا، اور اگر یہ نبی کچھ کرے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، ہماری مرضی سے کرے گا. دیکھیں، یاد رکھیں، قول اور فعل میں تضاد نہ بھی ہو تو وقفہ آتا ہے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. وہ قول نہیں ہے، وہ فعل ہے. آپ مجھ سے پوچھے جناب مغرب کا وقت قریب ہے، میں نے کہا ہاں میں نماز پڑھوں گا. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا اس وقت میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، اس وقت میرا قول ہے. قول اپنے فعل کے مطابق تب ہوگا جب میں وہ فعل انجام دوں جو میں نے کہا ہے. لیکن کچھ مورد ایسے ہوتے ہیں جہاں قول اور فعل بیک وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسا کوئی موقع نبی کی زندگی میں آ جائے کہ قول اور فعل ایک ساتھ نظر آئے تو وہ موقع بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے کہ بیک وقت مرضی الہی کے ماتحت نبی کا قول بھی آ رہا ہے، نبی کا فعل بھی آ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ صرف اعلان نہیں کیا تھا بلکہ علی کو بلند کر کے فعل کا اظہار کیا اور من کنت مولا کہہ کے قول کا اظہار کیا. یعنی بتایا نہ علی کو اٹھانا میری مرضی سے ہے، نہ من کنتوں کا اعلان میری مرضی سے. لہذا وہ موقع کہ اگر نبی کی زندگی میں قول اور نبی کا فعل دونوں مطابقت رکھیں اور ایک ہی وقت میں ہوں تو وہ اہمیت کا حامل ہے. لہذا اگر نبی یہ کہے بابھا بابی و بیتھا بیتی، مسلسل اس حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، بابھا بابی و بیتھا بیتی، سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، سیدہ کا گھر میرا گھر ہے. تو بیک وقت نبی صرف کہہ نہیں رہے بلکہ تعظیم کر کے بتا رہے ہیں. اور اگر نبی کہیں فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، توجہ کیجئے گا، کائنات میں بڑے بڑے باپ گزرے اور بڑی بڑی بیٹیاں گزری اور بڑے بڑے لاڈ اور ناز گزرے، لیکن کبھی یہ ترکیب کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کی. اگر نبی یہ کہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سیدہ کے سامنے صرف باپ کی حیثیت سے نہیں آتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے اس جملے پر. اگر رسول، دیکھیں بزرگوں سے تو میں نے ابھی تک کوئی تقاضا نہیں کیا، اس لیے کہ بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بات کر رہا ہوں جوانوں سے کم اتنا بولیے گا مجھے اندازہ ہو میرا پیغام جوانوں تک پہنچ رہا ہے. بزرگ تو بیٹھے حاصل ثواب کے لیے نا،
اور ان کو سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو بزرگوں سے دعائیں لوں گا, نوجوانوں سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے پیغام آپ تک پہنچا ہے. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, لیکن لفظ ہے, کبھی موقع ہوا تو ام ابیہا پر گفتگو ہوگی, لیکن آج موقع نہیں ہے. فاطمہ ام ابیہا ہیں. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بیک وقت نبی صرف کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں. اور وہ کر کے کیسے دکھایا کہ جب سفر سے آتے تھے اور نبی کے بالوں میں, زلفوں میں دھول اٹی ہوتی تھی تو سیدہ کے سامنے ایسے آ کے بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی بچہ ماں کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے, اور سیدہ رسول کے بالوں سے اس طرح دھول کو صاف کرتی تھیں جیسے ماں اپنے بچوں کے بالوں کو سنوارا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ازواج نبی یہ کہنے پر مجبور ہوئیں کہ ہمیں سیدہ سے زیادہ نبی کے قریب کوئی نظر ہی نہیں آیا, ہمیں جناب سیدہ کے علاوہ نبی سے زیادہ قریب کوئی نظر ہی نہیں آیا. اور اگر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, تو دیکھیں یہ بات آپ نے مشاہدہ کی ہوگی اور میں نے بھی کی ہے. جب انسان کسی طویل سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے زیادہ والہانہ طریقے سے جو رخصت ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ رقت آمیز طریقے سے جو رخصت ہوتا ہے اپنی ماں سے ہوتا ہے. پروردگار جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پہ تادیر سلامت رکھے, اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار ان کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. یہ مشاہدہ کیا نا آپ نے, طویل سفر کرنا ہے, سب سے مل لیے, لیکن جب ماں کے قریب جاتے ہیں, ماں سے رخصت لینے کے لیے جاتے ہیں, دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, زبان کی کیفیت اور ہوتی ہے, دماغ کی کیفیت اور ہوتی ہے. اب ملاقات ویسی ملاقات نہیں ہے جیسے باقیوں سے آپ نے کی ہے, ویسی رخصت آپ نے نہیں لی جیسے باقیوں سے لی ہے. ماں سے رخصت لینے کا انداز اور ہے, اور جب سفر سے واپس آتا ہے انسان, طویل سفر سے واپس آتا ہے تو انداز اس کا مختلف ہوتا ہے. باقی سب سے ملتا ہے لیکن جب ماں سے ملتا ہے تو ماں سے نہیں, ایسا لگتا ہے کہ دو دل متصل ہو رہے ہیں, دو دل متصل ہو رہے ہیں. اب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب بھی رسول سفر کے لیے نکلتے تھے تو جب سب سے آخر میں جس سے ملتے تھے وہ ہوتی تھی سیدہ, اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے وہ ہوتی تھی فاطمہ. یعنی جب نبی سیدہ کو دیکھ رہے ہیں, جب نبی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہے ہیں تو قلب مصطفیٰ کی کیفیت عام قلب کی کیفیت نہیں ہے. انداز مصطفیٰ اب متغیر ہو رہا ہے, اس لیے کہ سامنے بیٹی ہے, اور وہ بیٹی ہے کہ روایت ہے ابو داؤد, ترمذی اور سنن نسائی, اہل سنت کے بہت بڑے حوالے. انہوں نے لکھا کہ رسول کی ایک زوجہ وہ یہ ارشاد فرماتی, اور یہ حدیث اپنی اسناد کے سند کے لحاظ سے, اہل سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے. صحیح کا مطلب اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے, بلکہ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ کلما دخلت علی النبی قام الیہا واخذ بیدہا وقبلہا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. جب بھی اس جب بھی میں بڑی وسعت ہے. جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی, میں نے حوالہ دے دیا, اہل سنت کی بہت معتبر شخصیت کا حوالہ ہے, زوجہ رسول, وہ یہ کہہ رہی ہے. یا یوں کہوں, پتہ نہیں یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے, اب آ گیا ہے لبوں پر تو یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں, آپ جانے جملہ جانے. یوں سمجھیے کہ ہم اپنوں کی تعریف کریں اور بات ہے, جب کوئی غیر ہمارے اپنے کی تعریف کرے, یا آسان کر کے کہوں جب ان کے مقدسات ہمارے مقدسات کی تعریف کریں, جب ان کے بڑے ہمارے بڑوں کی تعریف کریں. کلما دخلت علی النبی, جب بھی جناب سیدہ رسول خدا کے پاس آتی تھی, جب بھی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دو بار, 3 بار, 4 بار نہیں, جب بھی.
घुटनों के बल आए या कदमों के बल आए, बच्ची हो छोटी सी या जवानी की हालत में नबी के पास आए, कुल्लमा दखलत अला नबी कामा इलैहा। क्या तर्जमा करते हैं? रसूल खड़े हो जाओ, गलत तर्जमा। अरबी लुगत के लिहाज से कामा इलैहे, ये जो पूरी तरकीब है ना, कामा इलैहे, ये पूरी तरकीब इस्तेमाल होती है खड़े होने के लिए नहीं। खड़े होने के लिए तो सिर्फ कामा, खड़ा हो गया रसूल। अगर सिर्फ इतना होता कि रसूल खड़े होते थे तो लफ्ज आता कामा, रसूल खड़े हो जाते थे, नहीं, कामा इलैहा, रसूल सिर्फ खड़े होते नहीं थे। मिसाल दूं आसानी से समझाने के लिए। आप मजलिस में बैठे हैं, मसाइब हुए, जैसी मसाइब खत्म हुए ज़ियारत बरामद हुई, ताबूत बरामद हुआ या अलम बरामद हुआ, ताबूत आपकी तरफ आता है या आप ताबूत की तरफ जाते हैं? लपक के जाते हैं ताबूत की तरफ। इसे कहते हैं कामा इलैह, यानी सिर्फ खड़ा नहीं होना, लपक के जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी जनाब सैयदा रसूल के पास आती थी, रसूल सिर्फ खड़े नहीं होते थे, लपक के सैयदा के पास जाते थे, लपक के जनाब सैयदा के पास जाते थे। वह अखज़ा बियदिहा, जनाब सैयदा के दोनों हाथों, यदैहा, दोनों हाथों को थामते थे। वह क़ब्बलहा, और उन दोनों पर बोसा देते थे। अगला जुमला है, फरमाया कि वह अजलसहा फी मजलिसे, या अजलसहा मजलिसहु, दोनों तरीके से मौजूद है। और उसके बाद जनाब सैयदा को अपनी जगह पर बिठा देते थे। मैंने क्यों आपको हवाला दिया? देखें, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं इस बात को, जवानों के लिए अर्ज कर दूं कि पहले ये होता था घरों में, खानदानों में, कि खानदान का जो बड़ा होता था उसकी एक खास मसनद हुआ करती थी, या कुर्सी हुआ करती थी, या तख्त हुआ करता था, या सोफा, कोई भी उसकी बैठने की जगह। तो उनकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उनकी जगह पर बैठ जाए। ये होता था खानदानों में, होगा किसी के जहन में तसव्वुर, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। अच्छा, हम अपने मदरसे में भी, हमारा जो हौज़ा इल्मिया है उसमें भी ये रिवाज है, यहाँ पर पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो या इराक में हो, ये तरीका है। उस्ताद की जगह पर तालिब इल्म नहीं बैठते जाके, भले उस्ताद देखे या ना देखे, उस्ताद हाजिर हो या गायब हो। हम भी अपने उस्ताद की जगह पे नहीं बैठते। अच्छा, हमें मालूम है अगर हम बैठ जाएंगे हमारा उस्ताद हमें कुछ नहीं कहेगा, ना वो नाराज होगा, लेकिन हम नहीं बैठते जाकर। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है, खानदान की रिवायत जो हमारे यहाँ कायम थी उसकी बिना पर भी कह रहा हूँ, और जो हौज़ों में तरीका है उसकी बिना पर। उस्ताद की जगह पर जाके कोई तालिब इल्म इसलिए नहीं बैठता, खुद से नहीं बैठता, चाहे उस्ताद हाजिर हो या गायब हो, देख रहा हो या ना देख रहा हो, इसलिए जाकर उसकी जगह पर नहीं बैठता क्योंकि वो जानता है कि मेरा उस्ताद मुझसे मर्तबे में और इल्म में और फजीलत में ज्यादा है। अगर उस मर्तबे के बराबर में आ जाऊं तो हैसियत है कि जाके बैठ जाऊं। बात समझ में आ गई ना? अगर ये होता रिवायत में तजलिसु अला मजलिसे, और रिवायत किससे? ज़ौजा रसूल से। अगर वो ये कहती कि जब जनाब सैयदा आती, रसूल इनके हाथों का बोसा देते और वो वहां जाके बैठ जाती थी जहां रसूल बैठा करते, तब तो तारीख लिख सकती थी कि मसनद रिसालत पर सैयदा खुद जाकर बैठ गई। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, मसनद रिसालत पर खुद जाके बैठ गई। हो सकता था आज कोई जबान दराजी करता, जैसे चोरी के मामले में करते हैं आजकल जबान दराजी, वैसे कोई जबान दराजी करता और कहता कि जनाब सैयदा ने खुदा ना खास्ता नाऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरो बिल्लाह नक्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, वो ये कहता कि जनाब सैयदा ने बेअदबी की, वो रिसालत, वो मसनद जो रिसालत और नबुव्वत की है वहां जाके खुद से बैठ गई। इसलिए जब्र मशीयत था कि कुदरत ने लिखवाया और कुदरत ने कहलवाया कि ज़ौजा रसूल ने कहा अजलसहा फी मजलिसे, खुद नहीं बैठती थी, रसूल बिठाया करते थे। अब जुमला आपके हवाले करूं, मसनद है रिसालत की, मसनद है नबुव्वत की, फातिमा को बिठा के रसूल ने बिठाया। जिन्हें मैं बिठाऊं वो और होते हैं, जो खुद से आके बैठे वो और होते हैं। जरा बाजमात दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खुद नहीं बैठती थी, रसूल बिठाए थे। और बिठाने का आलम आप सबके हवाले मैंने कर दिया। अजीब बात नहीं है? ना नबी हैं, ना रसूल हैं,
نہ امام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، لیکن اس کے باوجود رسول اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، رسول اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں۔ جناب سیدہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں اور نہ ہی امام ہیں، کیوں بٹھایا رسول جناب سیدہ کو رسول نے اپنی جگہ پر؟ عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، روایت کا جملہ، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ دیکھیں مسند رسالت ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سیدہ چاہتی تو خود بھی بیٹھ سکتی تھی، لیکن رسول نے بٹھایا تاکہ کوئی سوء ادب میں اپنی زبان کو نہ کھولے۔ روایت ہے کہ جب رسول کو اسرار نبوت پر کوئی بات کرنی ہوتی تھی اور امیر المومنین رسول کے گھر آتے تھے تو تمام ازواج رسول وہاں سے اٹھ کر چلے جاتی تھیں۔ کیوں چلی جاتی تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرار نبوت اور رسالت کی باتیں ہونی ہیں تو کوئی اتنا متحمل نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ سکے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ کوہ طور پر جناب موسیٰ گئے تھے 70 حواریوں کو لے کر، یاد ہے نا وہ بات؟ 70 حواریوں کو لے کر اپنے ساتھ گئے تھے، وہ 70 لوگ بنی اسرائیل کے مر گئے، جناب موسیٰ کو غش آیا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اس مطابق اس نور کو اپنے ظرف میں سموئے گا۔ اسرار نبوت کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو بیٹھے وہ کہ جو ان اسرار کو برداشت کر سکے، لہذا ازواج اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس جملہ سنیے گا، اس کے بالکل برعکس جب رسول علی کے گھر جاتے تھے اسرار نبوت و رسالت کی باتیں کرنے تو نہ علی اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، نہ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھتی تھی، نہ حسن اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، نہ حسین اپنی جگہ سے اٹھتے تھے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اٹھی تھی انہوں نے اٹھ کر بتایا ازواج نبی اور ہیں، اہل بیت نبی اور ہیں، ازواج نبی اور ہیں، اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، نبی نے سلام کر رہے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر، نبی یہ نہیں کہ میں نے پھر واضح کر دوں، یہ زبان وحی ہے، یہ عمل جو ہو رہا ہے مرضی الہی کے ماتحت ہو رہا ہے۔ جو رسول فعل انجام دے رہے ہیں جناب سیدہ کی تعظیم میں یا قول صادر فرما رہے ہیں وہ سب مرضی الہی کے ماتحت ہے، یہ بات واضح رکھیے گا۔ تو رسول دروازے سیدہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد، کم سے کم 17 مہینے نبی نے یہ فعل انجام دیا، ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں آپ پر سلام۔ نبی نے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والوں آپ پر سلام۔ توجہ توجہ توجہ، آپ کہیں گے جناب کیا فرق ہے دونوں باتوں میں، نبی ہو یا نبوت ہو؟ فرق ہے۔ میں کہوں فلاں بچہ عالم کے گھرانے کا ہے، عالم کے گھرانے کا ہے، اس کا تعلق عالم کے گھرانے سے، تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا کہ ہوگا ان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی عالم، کوئی ایک آدھ عالم ہوگا۔ لیکن اگر میں کہوں یہ فلاں بچہ علم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اب آپ کا ذہن یہاں نہیں جائے گا کہ اس کے خاندان میں کوئی ایک عالم ہوگا، آپ کا ذہن فوراً اس طرف سفر کرے گا کہ یقیناً اس کے گھر میں بچہ علم پسند ہوگا۔ یعنی جب کسی خاندان کا یا کسی فرد کا تعلق اس کے خاندان کے اعتبار سے صفت سے کروایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں وہ صفت بدرجہ اولا پائی جاتی ہے۔ رسول یہ نہیں کہہ رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والوں آپ پر سلام، رسول کہہ رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں آپ پر سلام۔ مطلب یہ ہوا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ نبی بتا رہے ہیں کہ اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی محمد پر، لیکن کمال نبوت علی میں بھی نظر آئیں گے، فاطمہ میں بھی نظر آئیں گے۔ اوصاف نبوت، اوصاف رسالت جناب سیدہ میں بھی نظر آئیں گے، علی میں بھی نظر آئیں گے، حسن و حسین میں بھی نظر آئیں گے، اور 12ویں امام تک ہر حجت میں نظر آئیں گے، ہر حجت میں۔ درود پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جو کچھ نبی ارشاد فرما رہے ہیں شان سیدہ میں، عظمت سیدہ کے باب میں، وہ وحی الہی کے ماتحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا کہ کلیہ یہ نکلے گا
کہ اگر نبی کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یا نبی اگر یہ کہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یا نبی یہ کہیں کہ من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یا نبی یہ کہیں کہ اہتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس اہتدوا بالزہرا، جس کو میرے بعد جس کو ہدایت حاصل کرنی ہو وہ سیدہ کے دروازے پر جائے، یا نبی سیدہ کے باب میں کوئی بھی حدیث ارشاد فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ارشاد نہیں فرما رہے، حکم الہی ہے کہ سیدہ کی فضیلت سناؤ، حکم الہی ہے کہ سیدہ کی تعظیم کرو، حکم الہی ہے کہ عظمت سیدہ کا بیان ہو، توجہ، عظمت سیدہ کا بیان ہو۔ تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، لیکن اس کے باوجود منزل ہے سیدہ یہ ہے کہ نبی کے سامنے آئے تو نبی کھڑے ہو جائیں۔ عجیب و غریب جملہ ہے، نبی کے سامنے آئے تو نبی کھڑے ہو جائیں، علی کے سامنے آئے تو علی جھک کر سلام کریں، حسن و حسین دیکھیں تو جھک کر اپنی ماں کو سلام کریں۔ یہ حجت کس کو سلام کر رہی ہے؟ یہ نبوت و رسالت و امامت کس کو سلام کر رہی ہے؟ حدیث قصہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جب رسول خدا چادر میں آ گئے، امیر المومنین چادر میں آ گئے، حسن چادر میں آ گئے، حسین چادر میں آ گئے، اس کے بعد جناب سیدہ چادر میں آئی، ایک جملہ کہا بیوی نے، اس جملے کو سمجھیے گا، اس جملے کو سمجھیے گا۔ اچھا، اس جملے سے پہلے عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ان کا فرق آپ کے حوالے کروں اگر مزاج ہے تو۔ سب کا ہے نا بھائی، جوان جتنے بیٹھے ہیں، ارادہ ہے نا؟ اب سنیے دو لفظ، ایک ہے لفظ کمال اور ایک ہے لفظ تمام۔ ہمارے یہاں اردو میں یہ دونوں لفظ قریب المعنی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کام مکمل ہو گیا اور کام تمام ہو گیا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں فرق ہے، لفظ کمال وہاں ادا ہوتا ہے جہاں پر کسی کام کی غرض پوری ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، مثال کے طور پر، اور تمام کا لفظ استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کی مقدار، عدد، کوانٹٹی وہ پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ممبر ہے، یہ ممبر بنا، لا کے امام باڑے میں یا مسجد میں لا کے رکھ دیا، ممبر پہ ہیں علم، ساری پالش والش ہو کر، یہ گدے ودے لگ کر علم لگ گیا، ہار وار لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، ایک سال ہو جائے اور اس ممبر سے علی کا ذکر نہ ہو، توجہ کیجئے گا مثال پر، اس ممبر سے علی کا ذکر نہ ہو تو ممبر تمام تو ہوگا، کمال تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ممبر غدیر کا غرض ہے علی کا ذکر، جب علی کا ذکر ہوگا تب یہ ممبر مکمل ہوگا۔ مثال پہنچ گئی؟ مسجد بن جائے، ایک سال تک مسجد میں نماز ہی نہ ہو تو مسجد تمام تو ہو گئی لیکن مکمل تب ہوگی جب یہاں نماز ہوگی، یعنی جب فعل کی غرض پوری ہو تو وہاں لفظ کمال آتا ہے۔ اب آیت پڑھوں آپ کے سامنے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی یہ آیت علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہو کر پروردگار نے دنیا کو بتایا آدم سے لے کر محمد تک جس دین کے لیے ہر نبی محنت کر رہا تھا اس کی غرض کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی غرض کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب چلیے حدیث قصہ کی طرف۔ چادر بچھی، رسول چادر کے اندر، حسن چادر کے اندر، حسین چادر کے اندر، علی چادر کے اندر، کہہ دیتی جناب سیدہ فَلَمَّ اكْتَمَلُوا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، نبوت آ گئی چادر کے نیچے، توجہ کیجئے گا، بہت توجہ، نبوت آ گئی چادر کے نیچے، رسالت آ گئی چادر کے نیچے، امامت آ گئی چادر کے نیچے، ولایت آ گئی چادر کے نیچے، عصمت آ گئی چادر کے نیچے۔ کہہ دیتی بی بی فَلَمَّ اكْتَمَلُوا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، خود داخل ہونے کے بعد کہا یہ جملہ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، پہلے کہہ دیتی فَلَمَّ اكْتَمَلُوا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، سب کے سب چادر میں مکمل ہو گئے، بھئی نبوت آ گئی، رسالت آ گئی، ولایت آ گئی، امامت آ گئی، اب بچا کیا؟ بھئی توجہ ہے، بچا کیا؟
جب نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی، عصمت بھی آ گئی، جب سب کچھ آ گیا، ہدایت الہی کا سامان پورا ہو گیا، اب کیا بچا؟ کیوں نہیں کہا بیوی نے اس وقت؟ لیکن جب خود چادر میں داخل ہوئی پھر کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. آج نبوت و رسالت و امامت و ولایت و عصمت مکمل ہوئی، یعنی بیوی نے بتایا نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، تمام تو ہو جاتی ہے لیکن بغیر سیدہ مکمل نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبوت و رسالت و امامت و ولایت ایک جگہ جمع تو ہو سکتی ہیں، تمام تو ہو سکتی ہیں، لیکن بغیر سیدہ مکمل نہیں ہو سکتی. مکمل تب ہوں گی جب سیدہ بیچ میں آئیں گی. اب سمجھ میں آیا وجود سیدہ کی اہمیت کیا ہے؟ وجود سیدہ کی اہمیت کیا ہے کہ چادر میں آ رہی ہیں. دیکھیں بس یہاں پر بات کو میں مکمل کروں، لسان وحی اور عظمت سیدہ. نبی کی ایک عجیب و غریب حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء نؤمر ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. رسول نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں. ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا ہے، اور خود امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں پہ رک کر ایک جملہ کہہ دوں، دل میں بات آئی تو سوچا آپ سے آپ کے گوش گزار کر دوں، شیئر کر لوں آپ سے. دیکھیں درود جو پڑھنا ہوتا ہے نا وہ ہر معصوم کے نام پہ پڑھنا ہوتا ہے. میں نے رسول اللہ کہا، آپ نے درود نہیں پڑھا. میں نے امام صادق کا نام لیا، آپ نے درود پڑھا. تو جب جس وقت بھی جس معصوم کا بھی نام آ جائے اہتمام کے ساتھ درود بآواز بلند پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم. حکم بھی دیا. ایک تو یہ کہ خود حکم ملا ہے انبیاء کو، ائمہ کو، کہ ان لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں، اور خود بھی امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. بات واضح ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکم دے رہا ہو وہ خود حکم کی تعمیل نہ کرے؟ روایت سناتا ہوں آپ کو بہت مختصر کر کے. امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مامون کے دربار میں ہے. تو مامون نے کہا کہ یبن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کے جد رسول کی حدیث ہے علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ حدیث میرے سمجھ میں نہیں آئی. اب سنیے امام کا جواب. امام نے کہا یہ بتا جنت میں منافق جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. اور اس نے کہا جہنم میں مومن جائے گا؟ امام نے کہا. اس نے کہا نہیں. کہ جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مومن. کہ جہنم میں کون جائے گا؟ اس نے کہا منافق. تو کیا تو نے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. توجہ توجہ. اور کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. کہاں کہا؟ تو بس اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ علی قسیم الجنت والنار اس لیے ہے کہ علی کی محبت جنت میں بھیجے گی اور علی کی دشمنی جہنم میں بھیجے گی. آپ نے سن لی حدیث؟ آپ نے کہا کتنا اچھا جواب دیا امام نے. حدیث کو ایک دم حل کر دیا، پانی کی طرح صاف. مرحلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. امام کے ساتھ امام کا صحابی، امام گھر آئے. ظاہراً ابا سلط حروی امام گھر آئے. اب ابا سلط امام کے ساتھ ہے، آ کے بیٹھا امام کے سامنے، مسکرا رہا ہے. کہا کیا ہوا ابا سلط؟ کہا مولا مامون نے جو آپ سے سوال کیا تھا
اور آپ نے جو جواب دیا تھا میں نے سنا. اب دیکھیں یہ ہے مولا کا شیعہ. مولا کا شیعہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ امام نے کب کہاں کوئی بات جو کی ہے اس کا مقصد کیا تھا. لہذا ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ امام ہی سے پوچھتا ہے. اب اصل ہروی نے کہا مولا یہ بتائیے ابھی جو آپ نے حدیث اس نے کہی اور شبہ کا اظہار کیا, آپ نے جواب دیا, یہی جواب تھا اس جو سوال کا. اب جملہ سنیے گا. امام نے مسکرا کے کہا یا ابا سلت تکلمت من حیث ہوا, میں نے اس سے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا تھا. میں نے اس کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا تھا. ورنہ سنو اے ابا سلت, میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنتے سنتے رسول خدا سے سنا کے یوں فرما رہے تھے یا علی انت قائم علی الصراط وقال للجہنم ھذا لی وھذا لک. یا علی تم ہی وہ ہوگے جو جہنم میں کھڑے صراط پہ کھڑے ہوگے اور جہنم کو حکم دو گے اے جہنم یہ میرا ہے اسے چھونا نہیں, یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں. اب یہ جواب جو امام نے ابا سلط ہروی کو دیا, اگر یہ جواب امام رضا مامون کے دربار میں دیتے تو اس کی عقل اس مطابق تھی ہی نہیں کہ وہ اس جواب کو برداشت کر سکتی. لہذا امام نے وہ جواب دیا جو اس کی عقل کے مطابق تھا. اب جملہ آپ کے حوالے اور 3 دن کی گفتگو کا نتیجہ اور نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی امام کا, نبی کا, رسول کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. اب جملہ کہوں, جناب سیدہ کی فضیلت جو رسول بتا رہے ہیں وہ فضیلت ہے جسے ہم اور آپ برداشت کر سکے. نہیں پہنچا پایا ابھی بھی جملہ, بات واضح نہیں ہو سکی. رسول جو سیدہ کی فضیلت میں جملے کہہ رہے ہیں اور حدیثیں بیان کر رہے ہیں, یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ کی اور میری عقل کے مطابق ہے. سیدہ کی جو فضیلت محمد کے دل میں ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. جو فضیلت ہے سیدہ اور جو مرتبہ جناب سیدہ محمد اور علی کے دل میں ہے, ہم اور آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے. تو رسول نے اتنا بیان کیا جتنی ہماری اور آپ کی عقل برداشت کر سکے. نہیں تو کیا ہوگا. ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو تمام کروں. مولانا رومی نے, نام سنا ہوگا آپ, ایک روایت, ایک حکایت کی. انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی تھا, اس کے پاس ایک گائے تھی. وہ اپنی گائے سے بہت محبت کرتا تھا. بہت توجہ سے سنیے گا اس حکایت کو. روز رات کو آتا تھا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا, اور اس کے بعد باڑے کو تالا مار کے اپنے گھر چلا جاتا تھا. ایک شیر تھا جو اس گائے کے تعاقب میں تھا. وہ موقع ڈھونڈتا تھا, کوئی موقع مل جائے مجھے, میں اس گائے کو چیر پھاڑ کے کھا جاؤں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ دیہاتی دروازے پر تالا لگانا بھول گیا, جلدی میں اپنے گھر چلا گیا. پیچھے سے وہ شیر آیا, رات کا وقت تھا, اس نے گائے کو کھایا اور اس کی کھال اوڑھ کر لیٹ گیا وہیں پر. تھوڑی دیر بعد دیہاتی آیا, اپنی گائے سمجھ کر شیر کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور شیر کے سر پر گائے سمجھتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میری گائے یہ تجھے کیا ہو گیا, تو ایک پل میں اتنا بدل کیسے گئی. یہ ساری باتیں وہ کر رہے. شیر نے من ہی من میں سوچا, دل ہی دل میں سوچا کہ ابھی رات ہے, یہ مجھے اپنی گائے سمجھ رہا ہے. اگر ابھی روشنی ہو جائے, توجہ, اگر ابھی روشنی ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ پوری رات گائے کے ساتھ نہیں بلکہ شیر کے ساتھ بیٹھا تھا, تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. یعنی ابھی تک اس کے سامنے جو حقیقت ہے وہ اندھیرے میں ہے, لیکن جیسے ہی روشن ہوگی اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اب سمجھ میں آیا, سیدہ کی فضیلت ابھی تک ہم نے اندھیرے میں سنی ہے, جب مہدی آ کر روز روشن میں سیدہ کی فضیلت سنائیں گے منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ختم ہو گئی گفتگو. یہ ہے سیدہ. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ اس روایت کو مکمل کروں گا.
تو آج اس روایت کو مکمل کر رہا ہوں. کون ہے جناب سیدہ؟ ایک جملے سے سمجھیے گا. اب آپ اس پر داد دیں کہ گریا کریں، آپ کی مرضی ہے. بستر مرض پر ہے رسول خدا، بستر مرض پر، کہ جناب رسول خدا نے علی اور سیدہ اور حسن و حسین کو اپنے پاس بلایا. وَوَضَعَ يَدَاهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور علی اور سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور ایک جملہ کہا، یا علی ہذہ ودیعتی وودیعۃ اللہ، اے علی یہ میری بھی امانت ہے اور اللہ کی بھی امانت ہے. سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یا علی فاحفظنی فیہا وانت الفاعل، یا علی سیدہ کی حفاظت کرنا، اور یا علی میں جانتا ہوں کہ تم کر لو گے. آپ نے کل بڑی مصیبتیں سنی نا سیدہ کی. یہ بند کر دیں، یہ روشنی بند کر دیں. آپ نے کل بڑی مصیبتیں سنی نا جناب سیدہ کی. رسول کیا فرما رہے؟ فاحفظنی فیہا، یا علی سیدہ کی حفاظت کرنا. وانت الفاعل، یا علی میں جانتا ہوں تم کر لو گے. کسی میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ وہ کہہ سکے کہ علی نے سیدہ کی حفاظت نہیں کی؟ علی نے سیدہ کی حفاظت کما حقہ کی ہے. اب جملہ کہوں اگر برداشت کر سکے، علی نے حفاظت کی ہے تو سیدہ کو اتنے زخم لگے ہیں، خدا جانے اگر علی نہ ہوتے یہ امت سیدہ کا کیا حال کرتی. اللہ اکبر. شہادت سیدہ کے بعد حضرت مقداد کی ایک ملعون سے تلخ کلامی ہوئی. حضرت مقداد نے اسے ایک ایسا جواب دیا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حضرت مقداد کے منہ پر تماچا مارا. حضرت مقداد رو رو کر زمین پر گر پڑے. کسی نے آ کر کہا، مقداد تم تو مرد ہو، ایک تماچے کی اذیت برداشت نہیں کر پائے؟ تو رو کر کہا، تم جانتے ہو رسول کی بیٹی اس دنیا سے کس حالت میں گئی؟ خرجت بنت رسول اللہ من الدنیا والدم يسيل من ظهرها وجنبها لما ضربتموها بالسيف والسياط. مقداد فرماتے رسول کی بیٹی اس دنیا سے اس حالت میں گئی کہ جب تم نے رسول کی بیٹی کو تلوار اور تازیانے مارے ہیں تو رسول کی بیٹی کی پیٹ سے خون رس رہا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، میرا چھٹا امام فرماتا ہے، اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا گریا کر رہے ہیں. میں دعوت دوں گا یا صاحب الزمان ذرا آ کر دیکھیے آپ کے شیعہ آپ کی جدہ کا پرسہ دے رہے ہیں. وہ شب آ گئی نا عزیزو، آج حسن و حسین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. روایت کہتی ہے دربار سے آنے کے بعد، اب جناب سیدہ دربار سے واپس کیسے آئیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مدینے میں ایک صدا گونجتی تھی، فضا مجھے تھامو سیدہ سے چلا نہیں جا رہا. ایک ہاتھ پہلو پر
कमर झुकी हुई और सहारा लेकर फातिमा नमाज पढ़ रही है। अचानक घर में अली दाखिल हुए। मैं इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा अजीजों, थकना नहीं है आपने। यूं समझे कि आप अपनी मां का पुरसा देने के लिए आए हैं। सैयदा का लक़ब है ना उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की मां। तो ऐसे रोइएगा जैसे बच्चे अपनी मां के जनाजे पर रोते। अली घर में दाखिल हुए, सलाम किया अली को। अली ने जवाब दिया, कहा सैयदा मैं आपके चेहरे पे कोई सवाल है जो पढ़ रहा हूं। कहा या अली मैंने सुना है, और जब से मैंने सुना है मेरा दिल बड़ा मुस्तरिब है। कहा क्या सुना सैयदा? कहा या अली मैंने सुना है कि आपको मदीने में कोई सलाम नहीं करता। अली ज़ारो कतार रोने लगे और रो कर जुमला का सैयदा सिर्फ इतना ही सुना है? क्या या अली इसके अलावा भी कुछ है? क्या सैयदा मैं सलाम करता हूं कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह अकबर। रोज अपने बाबा को रोने के लिए बैतुल हुज़्न जाती थी। बनी हाशिम का तरीका यह था कि जब भी घर से अपनी खातून के साथ निकलते थे तो खुद आगे चलते थे, खातून को, बीबी को, मुखद्दरा को पीछे चलाते थे। वजह यह कि जब भी किसी की नजर पड़े तो पहले हम पर पड़े, बनी हाशिम की किसी खातून पे ना पड़े। लेकिन जब अली सैयदा को बैतुल हुज़्न लेके जाते थे ना, तो अब अली ने वतीरे को तब्दील कर दिया था। खुद पीछे चलते थे, सैयदा को आगे चलाते थे। जानते अजीजों वजह क्या थी? वजह यह थी कि सैयदा का एक हाथ पहलू पर था, कमर झुकी हुई थी और लड़खड़ा के चला करती थी। अली को डर होता था कि ऐसा ना हो रास्ते में रसूल की बेटी जमीन पर गिर जाए। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम सैयदा ने इतने दिन इस कर्ब में कैसे गुजारे, लेकिन एक दिन आया कि मुकर्रर था कि एक दिन सैयदा काम करती थी, एक दिन फिजा काम करती थी। जिस दिन जनाबे फिजा को काम करना था ना, उस दिन कहा फिजा आज मैं अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाऊंगी। फिजा आज मैं अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाऊंगी। सैयदा ने खाना बनाया। कहा फिजा मेरे बाबा ने मेरे लिए खुनूत रखा था, फिजा लाके मुझे दे दो। लाके दिया गया। अस्मा बिनते उमैस से कहा अस्मा मैं अपने हुजरे में जा रही हूं, पीछे से अली को भेज दो। हसन और हुसैन आए, मां के सीने से आके लग गए। कहा बेटो जाओ नाना की कब्र पर जाओ, तुम्हारी मां बड़ी बीमार है, जाओ अपनी मां के लिए दुआ करो। हसन और हुसैन मां की कब्र, रसूल की कब्र पर आए और रसूल की कब्र पर कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी मां बड़ी बीमार है, खुदा से कह के हमारी मां को शिफा दिलवा दीजिए। वहां अली मस्जिद में आए, सैयदा ने अली को बुलाया और कहा या अली अगर कभी सैयदा से आपके हक में कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अली तड़प गए और तड़प कर कहने लगे ऐ सैयदा ऐसा क्यों कह रही है, आपने मेरा हर हक अदा किया है। कहा सैयदा, कहा या अली कुछ वसीयतें हैं जो मैं आपको करना चाहती हूं। कहा बताइए या सैयदा क्या वसीयतें हैं। कहा या अली मेरा जनाजा ऐसा बनाइएगा कि मेरा जसद कोई देख ना सके। या अली आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही मुझे कफन दीजिएगा, आप ही मुझे हुनूत कीजिएगा, और या अली आप ही मुझे दफन कीजिएगा। जितने मोमिनीन बैठे हो ना एक जुमला कहूं, जिंदगी भर रोने के लिए ये जुमला बहुत है। कहा या अली ये रुक्का तो लेकर आइए। एक शीशी में एक पर्चा रखा हुआ था, अली लेकर आए। कहा या अली जब आप मुझे दफनाने लगे ना तो इस पर्चे को मेरी कब्र में रख दीजिएगा, मेरे सीने पर रख दीजिएगा। कहा सैयदा इस पर्चे में क्या है। कहा या अली जब आपकी और मेरी शादी होने वाली थी, निकाह होने वाला था, अक्द होने वाला था,
تو رسول میرے پاس آئے تھے, کچھ رقم رکھی تھی میرے مہر میں, مجھ سے آ کے پوچھا سیدہ کیا یہ رقم آپ کو منظور ہے؟ میں نے کہا یا بابا مجھے یہ رقم منظور نہیں ہے. تو فوراً جبریل نازل ہوئے تھے اور نازل ہو کر کہا تھا کہ اے رسول بعد السلام خدا کہہ رہا ہے سیدہ سے کہیے ہماری پوری جنت حاضر ہے, اپنے مہر میں رکھ سکتی ہے. کہا نہیں مجھے جنت بھی نہیں چاہیے مہر میں. تو کہا کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ اے میرے بابا, اے میرے پیارے بابا, مجھے پروردگار سے میرے شیعوں کی شفاعت کا حق دلوا دیجیے. قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام ہیں. عزاداروں کو سمجھ میں آیا؟ تمہارے اور میرے نام لے کر سیدہ اس دنیا سے گئی. اور پھر اس کے بعد کہا یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا یا علی. یہ کہہ کے کہا یا علی جائیے مسجد میں جائیے, میں تسبیح و تحلیل کرنا چاہتی ہوں, پروردگار سے سرگوشیاں کرنا چاہتی ہوں. علی مسجد میں گئے. یہاں سیدہ نے اسما بنت امیس سے کہا کہ اسما جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں, لیکن جیسے ہی آواز آنا بند ہو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلی گئی. بس یہ سننا تھا عزیزو کہ ایک مرتبہ اسما باہر آئی اور اندر کمرے سے آواز آ رہی تھی سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح, سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. عزاداروں لیکن جانتے ہو اسما کے لیے یہ تسبیح کسی قیامت سے کم نہ تھی. اچانک سیدہ کی آواز آنا بند ہوئی. اسما نے سر کو پیٹا اور آواز کی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ناگاہ دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے, امامے سر پر نہیں تھے, اور کہا اسما بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. اسما ہم سے چھپانا نہیں, ہمیں پتا ہے ہماری ماں کہاں ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا نانا کی قبر پر تھے, اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ قبر سے آواز آئے جاؤ بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے چلی. اجرکم علی اللہ. اپنے گریہ کو نیچا نہ کیجیے گا عزیزو, اپنے گریہ کو بلند رکھیے گا. جس کو رونا نہ آئے کم سے کم سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے زہرا کہہ کے ماتم ضرور کرے, ہائے زہرا کہہ کے ماتم ضرور کرے. دونوں بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے بابا کو بلانے کے لیے. عزادارو جانتے ہو کون علی؟ وہ جو مرحب و انتر کا قاتل ہے, وہ جو دو انگلیوں پہ خیبر کو اکھاڑنے والا ہے, وہ جو ہر جنگ کا فاتح ہے, وہ جو اسد اللہ الغالب ہے, وہ جو شجاع, وہ جو بہادر. لیکن جیسے ہی دیکھا حسن و حسین کے سر پر امامہ نہیں ہے, دونوں بچوں نے رو کر کہا یا بتا قد ماتت امنا, بابا ہماری ماں ماری گئی. بس یہ سننا تھا. فبکا علی علی وجہ, بہادر علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب الزمان. علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے, غش سے فاقہ ہوا, دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. مجھے معاف کرنا عزیزو, جیسے ہی حجرے کا دروازہ کھلا نا, سیدہ کی میت نہیں سیدہ کا لاشا رکھا ہوا تھا, زخمی لاشا رکھا ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ بچوں سے کہنے لگے آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. آخری جملہ سنے, اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن و حسین آگے بڑھے اور ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے اماں جب نانا سے ملنا تو ان کو ہمارا سلام کہنا, اور ان سے کہنا کہ آپ کے بعد آپ کے بچے یتیم ہو گئے, بس لفظ یتیم کا کانوں میں پڑھنا تھا. علی فرماتے ہیں انہا انت وحنت ومدت یدیہا ووضعتہما علی صدرہا ملیہ. علی کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے جیسے یتیم کا لفظ سیدہ کے کانوں میں پڑھا, جنازے سے سفتیوں کی آواز آئی, بندے کا سر ٹوٹے, بچوں کو سینے سے لگایا. جبریل نازل ہوئے یا علی دونوں بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کرے ورنہ عرش پہ کوہرام آ جائے گا. علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو جدا کیا, جنازے سے جدا کیا. عزادارو جانتے ہو آج حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو جانتے ہیں کب ملاقات ہوئی؟ جب پشت فرس پر لڑ رہے تھے اور شبر خنجر لے کر حسین کی طرف بڑھ رہا تھا. سیدہ کی آواز آ رہی تھی آجا حسین, تیری ماں نے تیرا مقتل اپنے بالوں
मातम ज़हरा